اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ایک دفعہ کسی زمانے میں والدین کے 2 سے 3 بیٹے ہوتے ہیں۔ اب جب ان کی جائیداد کا بٹوارا ہونے لگتا ہے تو وہ جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے 2 بڑے بھائیوں سے کہتا ہے کہ بجا کہ ہم لڑائی جھگڑے کا شکار ہوں، آپ ایک ایسا کام کریں کہ جو بھی ساری ہماری جائیداد ہے، ورثہ ہے، وہ سارا آپ آپس میں تقسیم کر لیں اور مجھے صرف ماں باپ میرے حصے میں دے دیں۔ بڑے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ اور ہمیں کیا چاہیے، بوڑھے بزرگوں کی خدمت کرنی پڑے گی، بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کیوں نہ ہم عیش و عشرت میں رہیں، جائیداد ہم اپنے قبضے میں لے لیتے۔ وہ راضی ہو گئے اور سب اپنی اپنی زندگی جینا شروع کر دیتے۔ کچھ عرصے بعد بٹوارے کے جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت دل جمی سے کرتا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ پھر اپنی ماں کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ پھر کچھ سال ایسے گزرتے ہیں کہ تنگ دستی بھی گزرتی ہے ان کی زندگی سے، خوشحالی بھی آتی ہے، لیکن وہ اپنی ماں کی ہر حال میں عزت و احترام اور اپنی ماں کی خدمت کرنا نہیں چھوڑتا۔ پھر اس کے نتیجے میں ماں اس کو دعائیں دیتی ہے کہ بیٹا تیری عمر دراز ہو، تیری روزی روٹی میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ تجھے کھلا رزق عطا فرمائے۔ صبح و شام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا رہتا ہے اور ماں اس کو دعائیں دیتی رہتی۔ پھر کچھ سال کے بعد اس کی ماں فوت ہو جاتی ہے۔ جب اس کی ماں فوت ہوتی ہے تو 2-4 دن میں جب وہ رات کو سوتا ہے تو اس کو خواب آتا ہے کہ ایک آدمی اس کو خواب میں بتا رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک پتھر کے نیچے 100 سکے پڑے ہیں تمہارے لیے۔ وہ آدمی خواب ہی میں اس آدمی سے بتانے والے سے پوچھتا ہے کہ یہ جو 100 سکے آپ مجھے پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں جن کی، کیا ان میں اللہ کی برکت شامل ہے؟ تو وہ بتانے والا بتاتا ہے کہ ان میں اللہ کی برکت شامل نہیں۔ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر صبح ہوتے جب وہ اپنی بیوی سے یہ اپنا خواب شیئر کرتا ہے تو اس کی بیوی بڑی خوش ہوتی ہے۔ وہ اس کو فورس کر رہی ہوتی ہے کہ جاؤ پتہ تو کرو، شاید 100 سکے ہمیں مل جائیں اور ہماری زندگی کے دن بدل جائیں، ہم امیر ہو جائیں۔ لیکن وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہوتی وہ کہتا ہے نہیں زوجہ محترمہ، اس بتانے والے شخص نے کہا تھا کہ 100 سکوں میں ان میں برکت نہیں، لہذا میں ان 100 سکوں کے پیچھے نہیں جاؤں۔ اسی طرح پھر اگلی رات آتی ہے جب وہ سوتا ہے تو پھر وہی شخص اس کو خواب میں آتا ہے۔ پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ 10 سکے پڑے ہیں، اٹھا لو جا کے۔ اسی طرح پھر وہ آدمی اس بتانے والے شخص سے پوچھتا ہے کیا
ان 10 سکوں میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہے یا نہیں؟ بتانے والا کہتا ہے کہ نہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل نہیں۔ بالکل اسی طرح اگلے دن صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے کہ وہ رات کو پھر خواب آیا ہے اور فلاں جگہ پہ اس آدمی نے کہا ہے کہ 10 سکے پڑے ہیں، تو صبح جا کے اٹھا لیں۔ اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ تم نے پچھلی رات 100 سکے بھی مس کر دیے اور آج 10 تو مس نہ کرو، جاؤ 10 تو لے آؤ۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ نہیں، بتانے والے نے کہا تھا کہ ان 10 سکوں میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل نہیں، لہذا میں نہیں جاتا۔ اس کی بیوی اسے کوستی ہے کہ تو نے 100 بھی ضائع کر دی اور 10 بھی ضائع کر دی۔ اسی طرح پھر تیسری رات آتی، جب وہ شخص سوتا ہے تو پھر وہی خواب اس کو آتا ہے اور پھر وہی خواب میں وہی شخص آتا ہے۔ اب کی بار وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ 2 سکے پڑے ہیں، تو صبح جا کے اٹھا لیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے 2 راتوں میں اس شخص نے اس بتانے والے سے پوچھا کیا ان 2 سکوں میں برکت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ تو بتانے والا کہتا ہے کہ ہاں، اس 2 سکے جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل۔ پھر خواب ختم ہوتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے پھر وہی بات کرتا ہے کہ آج کی رات وہ آدمی آیا تھا اور لیکن 2 سکے بتا کے گئے۔ اس کی بیوی کہتی کہ کیا 2 سکوں کا ہم نے کیا کرنا، 2 سکوں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں زوجہ، ان 2 سکوں میں اس بندے نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت شامل، لہذا آج میں ضرور جاؤں گا ان 2 سکوں کو حاصل کرنے۔ وہ بتائی ہوئی جگہ پہ جاتا ہے اس آدمی جیسے اس کو بتایا ہوتا ہے، اور واقعی وہاں پہ پتھر کے نیچے 2 سکے موجود ہوتے۔ 2 سکے لے کے گھر کی طرف واپس آ رہا ہوتا ہے، گھر کے قریب جو بازار ہوتا ہے وہاں سے گزرتا ہے۔ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ آج 2 سکے آئے ہیں تو کیوں نہ اچھا کھانا کھایا جائے۔ بازار میں ایک مچھلی فروش جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے ایک مچھلی خریدتا ہے، بڑی خوبصورت سی مچھلی ہوتی، خرید کے لے آتا ہے گھر میں، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی کرو، آج ہم اچھی طرح اس کو پکا کے کھانا انجوائے کریں۔ جب وہ اس مچھلی کو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو مچھلی کے اندر سے ایک ہیرا نکلتا۔ اب ایک غریب آدمی کی سوچ کے مطابق کیا اس میں ہیرے میں کیا ایک معمولی سا پتھر ہے کیا، لیکن اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ یہ لے جاؤ سنار کے پاس، نا اس کو دکھاؤ اسے کہ یہ کیا چیز۔ وہی ہیرا جو ہوتا ہے وہ لے کر جاتا ہے سنار کے پاس، جوہری کے پاس، اور اس سے اس کی قیمت لگواتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کتنے کا ہے اور کیا چیز۔ وہ جوہری اس کو غور سے دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یہ اس کی قیمت 10,000 سکوں کے برابر۔ وہ آدمی اتنا خوش ہوتا ہے، وہ اس کو سیل کر دیتا ہے، جوہری اس سے خرید لیتا ہے۔ اب وہ پھر وقت آتا ہے کہ وہ اتنا امیر ہو جاتا ہے کہ اس کی آئندہ کئی صدیوں تک اس کی جو نسلیں ہیں بیٹھ کے کھاتی۔ کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ، اپنے بڑوں کا احترام کریں، جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی خوب خدمت کریں،
اور جو اس جہان فانی سے جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت اللہ تعالیٰ سے فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔